الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له في الخلق والأمر بالرحمة من كعبه ووفقه ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للانبياء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة وصناديق الرحمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بعد السامعين الكريم باجتماع أسمائها
اللہ تبارک و تعالی نے دو قسم کی عبادتیں فرض کی ہیں، مالی اور بدنی۔ بدنی عبادتیں دو طرح کی ہیں، ایک سے مالیت بڑھتی ہے اور دوسری سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، وہ نماز و روزہ۔ اس پر گزشتہ جمعہ تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بات کی تھی۔ دوسری قسم کی عبادت ہے کہ انسان کے ذہن میں اللہ نے ضروری کام ہے، وہ ہے مالی عبادت۔ مالی عبادت جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر نماز کا حکم دیا ہے وہیں زکوٰۃ کا حکم بھی ساتھ میں دیا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ ہر جگہ جتنی دفعہ نماز کا ذکر ہے اتنی دفعہ یہ زکوٰۃ کا ذکر ہے، کیونکہ نماز اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ اللہ کے بندوں کا حق ہے۔ اس لیے ہمارے عام طور پر مسلمان صاحب حیثیت ہیں، وہ شعبان یا رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات کے سامنے آج زکوٰۃ کے احکام بیان کر دیے جائیں گے تاکہ زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ سب سے پہلی بات ہم سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ جو فرض فرمائی ہے، یہ زکوٰۃ عام مال میں فرض ہے، خاص مال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ عام مال جو عام طور پر لوگوں میں استعمال ہوتا ہے، عام طور پر لوگ اس مال سے لین دین کرتے ہو، معاملات کرتے ہو، اس مال کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو مال عام طور پر استعمال میں نہیں ہوتا، وہ کتنا ہی مہنگا کیوں نہ ہو، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جیسے ہیرا عام طور پر معاملات میں استعمال نہیں ہوتا، اس لیے ہیرے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے علاوہ اور جو دیگر چیزیں اس طرح کی ہیں جو عام استعمال میں نہیں ہوتے، عام لین دین جیسے نہیں ہوتا، ان میں زکوٰۃ کرنا ہے۔ تو زکوٰۃ میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جس مال کا خیال رکھا ہے اس میں کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ مال عام استعمال میں آتا ہے۔ دوسرا استعمال یعنی وہ مال ضروریات سے زائد ہے۔ جو مال آپ کی ضرورت میں استعمال ہو رہا ہے اس سے زکوٰۃ نہیں ہے، جو ضرورت سے زائد ہے اس مال کے اندر زکوٰۃ ہے۔ تیسرا، زکوٰۃ بڑھوتری میں ہے، اصل مال میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کے پاس 1.5 بکری ہے، جب اس پر اس کے پاس 40 1.5 بکریاں ہو جائیں گی تو وہ صاحب نصاب ہو جائے گا، زکوٰۃ اس وقت فرض نہیں ہوگی، وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ گزرنا ضروری ہے، تو
ایک سال کے اندر 1.5 بچے کچھ بچے بھی دے دی، 20-25 بچے دے دیے انہوں نے. تو ان 20-25 بچوں میں سے سال گزر گیا، اس پر تو شریعت میں کہ ہم اس میں سے ایک بکری کی اللہ کے نام میں زکات کا حصہ لیں. اللہ بعد میں 20-25 بچوں سے تمہارا مال بڑھا کے ہے، تو اس میں سے ایک بکری دے دی تو کیا ہے؟ اصل مال پہ زکات نہیں ہے، بروکری پہ زکات ہے. یہاں ایک سوال بھی کھڑا ہو جاتا ہے کہ اصل مال پہ زکات نہیں ہے تو پھر سونے چاندی کی زکات نہیں ہوگی، سونا چاندی نہیں پڑتا ہے، کرنسی کی زکات کیوں ہوتی ہے؟ سونے اور چاندی کے اور کرنسی کی زکات اس لیے ہے کہ شریعت نے اس کو بروکری مان لیا ہے. اگر کوئی آدمی اس کو استعمال کرے گا کام میں، کاروبار میں، تو یہ بڑھے گا. اور اگر کوئی آدمی اس کو لا کر میں سنبھال کے رکھ رہے ہیں یا بینک میں سنبھال کے رکھ رہے ہیں تو یہ اس کا قصور ہے. یہ اس مال کا قصور نہیں ہے، یہ مال کو بڑھوتری والا ہے. اس کو آپ لگائیں گے تو یہ بڑھے گا. اور آج کل جو کرنسی کا دور ہے، اگر آپ کا سونا چاندی ویسے بھی رکھا ہوا تو بھی بڑھتا ہے. تو اس لیے سونے چاندی میں زکات ہے. تو اب ان کا حساب کیا ہے؟ کتنا ہو تو زکات ہوتی ہے. سونے اور چاندی کا حساب شریعت نے متعین کر دیا ہے، بلکہ جو اصل نصاب ہے وہ ہے چاندی کا. اصل نصاب چاندی کا ہے. لیکن فرمان چونکہ اس بات پر ہے کہ میری سونے کا نصاب کی ادب سے بتائیے پتے پر بنا، لیکن بہرحال اصل نصاب چاندی کا ہے. اور چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی، یعنی 612 گرام. کسی کے بعد 612 گرام چاندی ہو وہ سارے کا نصاب ہے. 612 گرام چاندی سال اگر اس کے پاس رکھی رہی، اب اس کو زکات کرنا ہوگی. اور سونے کا نصاب ہے 7.5 تولہ سونا اگر کسی کے پاس ہے، صرف اس کے بعد چاندی نہیں ہے، کرنسی نہیں ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف سونا ہے 7.5 تولہ، یعنی 87.5 گرام سونا اگر کسی کے پاس ہے تو سارے کا نصاب ہے. اس پر زکات نہیں ہے. تو فقہاء نے کیونکہ پہلے جو ہے وہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک کے بدلے 10 ہوتے تھے، یعنی 1 دینار 10 درہم کے برابر ہوتا تھا. دینار سونے کا کہلاتا تھا جب کرنسی کے طور پر سونا چاندی استعمال ہوتا تھا. تو نصاب کی ترتیب یہ تھی کہ 1 دینار 10 درہم کے برابر ہوتا تھا. 1 دینار کے بدلے میں 10 درہم ملا کرتے تھے، تو 200 درہم کے بدلے میں 10 دینار ملا کرتے تھے. اس میں یہ تھا کہ وہ سونا بنتا تھا تقریباً 7.5 تولے اور چاندی بنتی تھی 52 تولے. بعد میں سونا بڑھتے 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 اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ چاندی اس کے قریب ہی پہنچ سکتی. تو اس لیے فقہاء نے چاندی کو اصل نصاب قرار دیا ہے، کیونکہ یہ فقراء کے نفع کے لیے سب سے زیادہ قریب ہے. اس میں زیادہ لوگ صاحب نصاب بن جاتے ہیں، زیادہ لوگوں کی اس میں زکات نہیں ہوتی. اب تو مجھے لگ رہا ہے کہ آنے 1-2 سالوں کے لیے کچھ ہو جائے جس حساب سے چاندی بڑھ رہی ہے. گزشتہ سال جب میں نے یہ بیان کیا تھا زکات کے نصاب کا، اس وقت 52 تولہ چاندی آگے 47,000 یا 48,000 اور آج 5 لاکھ سے اوپر ہے 52 تولہ چاندی. تو اتنا فرق آ گیا.
اسی طرح جو قیمتی کرنسی ہیں جیسے ڈالر ہے، ریال ہے، دراہم ہے، ان میں بھی چاندی کا اعتبار ہوتا ہے۔ اگر یہ اتنا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، اس سے 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے، تو وہ آپ کا صاحب نصاب ہے۔ اصل میں جو اموال زکوٰۃ ہیں وہ 5 قسم کے ہیں جن کا نصاب شریعت نے مقرر کیا ہے۔ وہ 5 قسم کے مال ہیں۔ ان میں سے پہلے جس آدمی کے پاس 5 اونٹ ہوں اور وہ 5 اونٹ ایسے ہوں کہ وہ جنگلی چراگاہ میں چلتے ہیں، اس کو خود چارہ خرید کر کھلانا نہ پڑتا ہوتا، جنگلی چراگاہ میں وہ چلتے ہوں، تو ایسا جو جس کے پاس ایسے 5 اونٹ ہیں وہ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ پڑتی ہے۔ یہ پہلا ہے مال۔ دوسرا مال ہے گائے بھینسے۔ یہ گائے بھینسے ہی کبھی دیکھیں، گائے اور بھینسے جس کے پاس 30 ہو اور وہ جنگلی گھاس پر چلتی ہو، جنگلی گھاس پہ چلتی ہو، خود اس کو گھاس خرید کر کھلانا پڑتا ہو، تو جس کے پاس 30 ہو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور تیسری چیز ہے بھیڑ بکریاں۔ بھیڑ بکریوں کا نصاب یہ ہے کہ یہ 40 ہو تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور 40 بھی ایسی ہو کہ جنگل کی گھاس پہ چلتی ہے، اپنا گھاس خرید کر کھلانا پڑتا ہے۔ اور تیسری جن سے چوتھی جن سے زمین کی پیداوار، زمین کی وہ پیداوار جہاں زمین کو نہری پانی سے سیراب کیا جاتا ہو، اپنا سچا نہ ہوتا، ایسی زمین پر جو اس کی پیداوار ہوگی اس پیداوار کا 10واں حصہ دینا ہوگا۔ اور اگر کچھ جو ہے وہ خرید کر پانی لگایا جاتا ہے اور کچھ نہری پانی سے سیراب ہوتی ہے تو پھر اس پیداوار کا 20واں حصہ دینا پڑے گا۔ اور 5ویں جنس ہے، اس 5ویں جنس کے اندر 4 چیزیں آتی ہیں۔ سونا 1، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 کرنسی، اور نمبر 4 اموال تجارت، تجارت کے مال۔ سونے کا نصاب میں نے بیان کر دیا 7.5 تولہ سونا، اور چاندی کا نصاب بھی بیان کر دیا میں نے 52.5 تولہ چاندی۔ البتہ جو کرنسی ہے، اگر کرنسی اتنی ہو جائے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، اس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو اتنی کرنسی رکھنے والا آدمی جو اس کی ضرورت سے زائد ہو، اس پر سال گزر چکا ہو، اس پر زکوٰۃ کرنا۔ یہ ہے۔ اور دوسرا ہے اموال تجارت، چوتھی چیز، ایک پہلی چیز سونا، دوسری چاندی، تیسری کرنسی، چوتھی اموال تجارت۔ اموال تجارت میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہوتا ہے قدرت میسرہ جس پر آپ کی قدرت آ سکتی ہے، اور ایک ہوتی ہے قدرت ممکنہ۔ تو اموال تجارت وہ اموال جن کے ذریعے سے تجارت کی جاتی ہے، وہ چاہے پروڈکشن ہوئی بھی ہے جو مال بنا ہوا ہے وہ، یا خام مال جو رکھا ہوا ہے جس سے بھی چیزیں بنانی ہیں، یہ سارا کا سارا مال تجارت ہے۔ اگر یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ فتویٰ اسی پر کہ جو خام مال ہے، خام مال کے بارے میں کچھ مفتیان حضرات میں ہے کہ خام مال پر زکوٰۃ نہیں ہونی چاہیے، لیکن کیونکہ فتویٰ اس پر ہے کہ خام مال پر بھی زکوٰۃ ہے تو خام مال پر بھی زکوٰۃ ادا کرنے ہے۔ یہ جو میں نے نصاب بیان کیے ان کو کہتے ہیں بڑا نصاب، ایک چھوٹا نصاب بھی ہے۔
اور اس چھوٹے نصاب کے متعلق 5 احکام ہیں۔ بڑا نصاب جو ہے وہ تو میں نے بیان کر دیا، ایک چھوٹا نصاب ہوتا ہے۔ وہ چھوٹا نصاب کیا ہے؟ چھوٹے نصاب میں کئی چیزیں آتی ہیں۔ چھوٹے نصاب میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ آپ کی جو ضرورت اصلیہ ہے، ضروریات اصلیہ، جو چیزیں آپ کے کام میں آ رہی ہیں، روزمرہ کے استعمال میں آ رہی ہیں، ان چیزوں کے علاوہ گھر کے اندر جو فالتو چیزیں ہوتی ہیں جنہیں آپ استعمال نہیں کرتے، جیسے فالتو برتن خرید کے رکھے ہوئے ڈھیر لگا دیے برتنوں کا، اسی طرح کپڑوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے استعمال میں نہیں، اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ضرورت نہیں ہے، ضرورت اصلیہ نہیں ہے، غیر ضروری چیزیں، اور ان کا گھر کے اندر ڈھیر لگا ہوا ہے۔ ان سب کا حساب لگایا ہے۔ اگر وہ ساری چیزیں، یہ جو ضروریات اصلیہ کے علاوہ جو چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہیں تو پھر اس کے لیے 5 احکامات ہیں شریعت میں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ ایسے آدمی پر قربانی واجب ہے۔ زکوٰۃ تو اس پہ فرض نہیں ہے لیکن قربانی واجب ہے۔ دوسرا حکم اس کے لیے یہ ہے کہ صدقہ فطر اس پر واجب ہے، وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اور تیسرا حکم اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے، یعنی وہ غنی کہلائے گا۔ اگر کوئی آدمی اس کو زکوٰۃ دے دے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور چوتھا حکم یہ ہے کہ اگر اس کے پاس کافی رقم ہو تو حج اس پر فرض ہے، اتنی رقم ہو کہ اس کے گھر والوں کے لیے کافی ہو تو اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ اور پانچواں حکم اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے ددیال اور ننیال میں کوئی مرد عورت ایسے ہوں کہ جو کما نہ سکتے ہوں، ضعیف العمر ہوں یا معذور ہوں، ان کا نفقہ اس پر واجب ہے، ان کو نفقہ ادا کرے گا، یعنی ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ رقم دینی پڑے گی۔ تو یہ چھوٹے نصاب والے کے لیے یہ 5 احکام، اور جو بڑا نصاب والا ہے اس کے لیے یہ 5 احکام بھی ہیں، اور چھٹا حکم اس کے لیے یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنا فرض ہے اس کے لیے۔ اب مال تجارت کون سا ہے؟ مال تجارت وہ مال کہلاتا ہے جو بیچنے کی نیت سے جو چیز خریدی گئی ہو۔ بیچنے کی نیت سے اگر کوئی چیز نہیں خریدی، کوئی چیز خریدی ہے نیت بیچنے کی نہیں تھی تو وہ مال تجارت نہیں کہلائے گا۔ مثال کے طور پر ایک مکان خرید لیا لیکن بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا، بلکہ اس لیے خریدا کہ یہ بعد میں مکان جب اولاد بڑی ہوگی تو ان کو دے دیں گے، یا کل کو قیمت بڑھ گئی تو پھر بیچ دیں گے، نہیں بڑی تو پڑا رہے گا، تو یہ بیچنے کی نیت نہیں ہے، تو یہ مال زکوٰۃ، یہ اس پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی، یہ مال تجارت نہیں ہے۔ تو جو مال بیچنے کی نیت سے خریدا جائے، چاہے وہ پلاٹ ہو، چاہے وہ مکان ہو، چاہے جائیداد ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور جو بیچنے کی نیت سے نہ خریدا جائے اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ اب کوئی آدمی، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم پر قرض ہے تو ہم کیا کریں؟ تو کون سا قرض شامل ہوگا اور کون سا قرض منہا ہوگا؟ قرض کی بھی 3 قسمیں۔ ایک قرض ہوتا ہے ضعیف، بلکہ پہلے تو ایک قرض ہوتا ہے قوی جو فوراً ادا کرنا ہے آپ نے،
یہ قرض قوی ہے. ڈیٹ آئی بھی ہے، جیسے ہی وقت آ گیا آپ نے فوراً یہ قرض ادا کرنا ہے. تو جب آپ زکوٰۃ کا حساب کریں گے تو وہ قرض منہا کر لیں گے جو آپ نے فوری ادا کرنا ہے. وہ قرض منہا کر کے باقی رقم پر آپ زکوٰۃ ادا کر دیں گے. یہ ہوتا ہے قرض قوی. دوسرا ہے قرض ضعیف. جیسے قسطوں پر ہمارے یہاں آج کل سامان دیا جاتا ہے، تو جو قسط مہینہ شروع ہو گیا ہے، جس مہینے کی قسط پکی ہو گئی ہے کہ اب ادا کرنی ہے، یہ تو قوی ہے. جو قسطیں آگے ادا کرنی ہے وہ ابھی قسطیں پکی نہیں ہوئی ہیں، لہذا ان کو منہا نہیں کیا جائے، جس ایک مہینے کی قسط کو منہا کیا جائے بس. باقی اگلی جب مہینہ شروع ہوگا تو لازم ہوگی، وہ ابھی تک لازم نہیں ہے، تو صرف ایک مہینے کی قسط کو منہا کیا جائے گا. اسی طرح بعض لوگ بیوی کا مہر ادا نہیں کرتے اور اس کو ہر سال زکوٰۃ سے منہا کرتے رہتے ہیں کہ جی ہم تو مقروض ہیں بیوی کے، ہم نے بیوی کا مہر ادا کرنا ہے. تو ایک تو مہر وہ ہوتا ہے جو پیش دینا ہے، وہ قوی قرض ہے، وہ تو آپ نے دینا ہے، وہ منہا کر سکتے ہیں. لیکن جو مہر مؤجل ہے، جو آپ نے فوری نہیں دینا، وہ آپ منہا نہیں کر سکتے، وہ قرض نہیں ہے. اور چوتھا ہوتا ہے متوسط قرض، جس میں ملنے کی امید ہی نہیں ہوتی، نہ لینے والے کو نہ دینے والے کو. جس نے قرض لیا ہے اس کو اس کا دینے کا ارادہ نہیں ہے، واپس کرنے کا. اور جس نے قرض لیا ہوا ہے، جس نے دیا ہوا ہے، اس کو یہ امید ہی نہیں ہے کہ پتہ نہیں مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا. تو ایسے قرض میں آپ کی مرضی ہے، اس کو منہا کریں یا نہ کریں، لیکن اگر کل کو مل جائے تو جتنے سال گزر گئے اتنے سال کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. اب یہ جو تجارتی مال ہے، اس کی زکوٰۃ کس حساب سے دی جائے گی؟ اس کی زکوٰۃ کے اندر حساب مارکیٹ ویلیو کا ہوگا. وہ مال، اس مال کی مارکیٹ ویلیو جو ہوگی، اس مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے اس کا حساب ہوگا اور اس حساب سے اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی. قیمت خرید کا اعتبار نہیں ہوگا، قیمت فروخت کا اعتبار بھی نہیں ہوگا، مارکیٹ ویلیو کا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ جب آپ زکوٰۃ نکالنے لگے اس وقت اس کی ویلیو گر جائے، ہو سکتا ہے اس کی ویلیو بڑھ جائے. تو جو مال کی جو مارکیٹ ویلیو ہوگی، اس مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے اس کا حساب کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یہ چند ایک مسائل ہیں زکوٰۃ کی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وعلینا الا البلاغ.